بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، اینڈ جو بھی یہ نکلے ہوئے ہیں ان کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہے آپ ان کا حال دیکھیے. ہمارے پاس تو ان کو ایسا کچھ ملے گا نہیں، نہ ہی پیسے ملیں گے، نہ ہی ان کو ایسی سیٹس ملیں گی جو آلریڈی وہ ریزرو ہو چکی ہے. آزاد صاحب چھوٹے بچے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے پارٹی کیوں بنی ہے اور کس وجوہات پہ بنی ہے. ہم کبھی بی جے پی کے ساتھ تھے ہی نہیں، تو آج کے بعد بھی کیوں ہوں گے؟ اگر ان کو بی جے پی کے ساتھ ہی رہنا تھا تو بی جے پی کو ڈائریکٹ جاتے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ایک سیلاب ہوگا، ویسے آزاد صاحب کی ایک آرمی ہو گیا. راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا رواں ماہ کے آخر میں جموں و کشمیر پہنچنے والی ہے، اور اس سے قبل ہی اس کا اثر دیکھنے کو ملا، کیونکہ حال ہی میں کانگریس کو الوداع کہہ کر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا دامن تھامنے والے 17 اہم سیاسی رہنماؤں نے پھر سے کانگریس میں واپسی کی ہے. ایسے میں اس کا اثر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی پر کیا پڑا، اور کیا این سی اور پی ڈی پی کے اعلان کے بعد اب راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی ترجمان سید سجادہ اختر صاحبہ. خوش آمدید ہے آپ کا ای ٹی وی بھارت میں. جی السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ 17 اہم چہروں نے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی، یہ آپ کے لیے کتنا دھچکا ہے، اور کیا یہ جو بھارت جوڑو یاترا ہے اس کا اثر ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، اینڈ جو بھی یہ نکلے ہوئے ہیں ان کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہے آپ ان کا حال دیکھیے. وہاں یہ لوگ خود لوگوں سے نہیں ملتے تھے، وہاں کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، یہ نہیں ملتے تھے. اینڈ کچھ ایسے ہو گئے ڈیلیمیٹیشن سے، وہ کچھ ایس ٹی سیٹس چلی گئی، کچھ کہیں چلی گئی، تو اب لگا ان کو کہ یہاں تو وہ سب چیزیں نہیں ہے، تو شاید اپنی مرضی. اینڈ وہ آدھے جو نکلے ہم لوگوں نے ان کو ایکسپیل کیا تھا. اس میں جیسے تارا چند جی ہے یا ڈاکٹر منوہر سنگھ جی ہے، وہ سارے تو ایکسپیل ہو گئے، وہ تھوڑی اس میں بول سکتے وہ چلے گئے، ان کو تو نکالا گیا ہے. اس کے بعد بھی وہ آنا چاہ رہے تھے، بٹ ہم لوگوں کو وہ سیاست چاہیے، وہ سیاستدان چاہیے جو ایک صاف ستھری پالیٹکس کرے، کسی کا کیس نہ ہو یا کسی نے کسی کو لوٹا نہ ہو. ہمیں ویسے چاہیے. ہمیں یہ کل کو لوگ نہ پکڑے کہ آپ لوگوں نے تو وہیں سے ان کو ہی لے کے آئے، اور جو نا آلریڈی کیسوں میں انوالوڈ ہے یا ان کے پرابلمس ہے یا وہ ابھی بھی کورٹس میں وہ جاتے رہتے، اینڈ لوگ ان کو پسند ہی نہیں کر رہے، تو ہمیں ان کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، نائب وزیر اعلیٰ تارا چند سمیت بہت سے ایسے قداور لیڈر ہیں اس میں جنہوں نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کی. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اثر پڑے گا؟ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مزید کانگریس میں واپسی کر رہے ہیں. بولنے میں تو یہ بھی آتا ہے وقار صاحب ڈی اے پی جوائن کر رہے، تو اس کا کیا کرے پھر؟ جن کو جانا ہے وہ جائے. جب تک وہ کانگریس میں تھے تب تک تو انہوں نے کچھ ایسا کمال کیا نہیں. اب وہ آگے جو ان کے ساتھ واپس جڑ رہے تو ان کی تعویذیں بنا کے ان کو رکھ لے، شاید ان کے کام آ جائے. ہمارے پاس تو ان کو ایسا کچھ ملے گا نہیں، نہ ہی پیسے ملیں گے، نہ ہی ان کو ایسی سیٹس ملیں گی جو آلریڈی وہ ریزرو ہو چکی ہے. ہم سے کیا ان کو؟ ہاں یہ بات ہے کہ وہ آئے بھی خود ہی اور چلے بھی گئے. کسی کو آزاد صاحب نے ہاتھ پکڑ کے نہیں، زبردستی نہیں لایا. وہ اس وقت آئے خود سے، اپنی مرضی سے آئے، اور اگر جا رہے تو ان کی اپنی مرضی ہے. وقار رسول صاحب کی آپ نے بات کی کہ وہ بھی ڈی اے پی میں شامل ہونے والے ہیں، اور انہوں نے کل کہا کہ 2-3 ایسے لیڈران ہیں جنہوں نے مس گائیڈ کیا ہے آزاد صاحب کو پارٹی بنانے کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آزاد صاحب چھوٹے بچے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے پارٹی کیوں بنی ہے اور کس وجوہات پہ بنی ہے. اور جب انہوں نے پارٹی بنائی، وقار صاحب کو اچھا پتہ ہے انہوں نے پارٹی کیوں بنائی. اب ان کو لوگوں کو بہکا رہے ہیں، آزاد صاحب واپس آ رہے کانگریس میں، کیونکہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کانگریس کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی، تو اب ان باتوں سے شاید لوگ آ جائے. باقی سارا جین کے دیکھ رہا ہے آزاد صاحب کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں اور ہر دن کی کیا جوائننگز ہوتی ہے. ایسا حال ہے کہ اب ہمارے پاس ہمارے آفس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ہمیں پارک میں کرنا پڑتا ہے پروگرام. اتنے لوگ جڑ رہے اور خود سے آتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جی ہم لوگ وہ لالچ دے کے، لالچ نہیں کچھ ہوتی ہے. بس ایک سمپل ہوتا ہے جو میں نے کام کیا ہے اس سے بھی اچھا میں چاہ رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مینیفیسٹو ان کا کلین اینڈ کلیئر ہے.
यहाँ की रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यहाँ के लोगों के लिए लैंड, यहाँ के बच्चों के लिए जॉब, यहाँ की एजुकेशन को बढ़ावा देना, ना कि लोगों को बोलना बिजली तो पावर अब ख़त्म हो गया। लोग यहाँ चाहते हैं कि मेरा बच्चा है वो यहाँ रह के काम करे, मेरी एक स्टेटहुड थी तो वो स्टेटहुड ही वापस आ जाए। और अगर यहाँ बच्चे ड्रग्स की ओर खींचे जा रहे तो क्यों? यहाँ के बच्चों को उससे दूर करना है, ये नशा और चीज़ें उससे दूर रखना है, उनका फ्यूचर देखना है, वो कैसे बच सकते हैं, उनका फ्यूचर कैसे बुलंद हो सकता है। तो ये मैनिफेस्टो में क्लीन एंड क्लियर बोला गया। बाकी बोलने में कोई भी कुछ बोल सकता है, एंड जिनको जाना होगा वो जा सकते हैं। बाकी जो आज़ाद साहब के फॉलोवर्स थे जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। शुजात जी, हमने ये भी देखा कि कई सियासी रहनुमा ये कहते हैं कि आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई थी नेशनल सतह की बनाने का वो कह रहे थे, लेकिन अब वो इलाकाई पार्टी तक भी महदूद नहीं रही। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? वो तो उनको जेलसी बुलवा रही है और कुछ नहीं बुलवा रहा है। वो देख रहे हैं वो कितनी हद तक, कितना दूर दूर तक जा रहे हैं लोग। हम लोग बानिहाल नहीं पहुंच पा रहे, वो बानिहाल के लोग यहाँ तक पहुंचे। हम लोग शर्मिंदा हो गए, इतनी ठंड में बेचारे इतने थतरा रहे थे और फिर भी वो आए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे एक सैलाब होगा, उनकी एक आर्मी होगी। जैसे एक हिंदुस्तान की अपनी आर्मी है वैसे आज़ाद साहब की एक आर्मी होगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो देखेंगे सब। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करने का ऐलान किया है। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, हर एक की अपनी मर्जी है, वो जोड़ना चाहते हैं, हर एक का अपना एक डिसीजन है। हम किसी को क्यों बोले कि नहीं जोड़े या जोड़े, वो जुड़ सकते हैं, बट अभी तक हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। आज वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, जब उनके पास भारत में वही रूल कर रहे थे तब उनको ये भारत जोड़ो याद क्यों नहीं आया? अब भारत जोड़ो याद आ गया जब पूरा भारत उनके हाथ से निकल जा रहा है। ये भी कयास आराइया की जा रही है कि आज़ाद साहब कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, ये कहाँ तक सच है? ये बस मैंने कहा ना, लोगों को बहका रहे हैं इन्हीं झूठे वादों से। आज तक ये जो करते आए अभी भी वही सियासत चला रहे। अगर आज़ाद साहब को वापस कांग्रेस में, तो वहाँ से निकलते क्यों? एंड इतने अच्छे पोस्ट पे थे, हर एक चीज़ था, तो निकलते क्यों? कुछ तो हुआ है। कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को ही गुमराह किया गया। ऐसा नहीं है, आज़ाद साहब कोई छोटी हस्ती नहीं है जो किसी के भी बहकावे में आ जाए। ये लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, जो इनने आज तक किया ये इसके बाद भी वही कर रहे हैं और आज तक भी वही करते जा रहे हैं। अच्छा, अहम 17 सियासी चेहरों ने आपसे किनारा कशी इख्तियार की, इसमें बड़े कद्दावर लीडर भी है। क्या आने वाले असम्बली इंतखाबात में DAP को नुकसान हो सकता है? नहीं, DAP बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, बहुत खूब जा रहा है। हम लोग रिसेंटली अभी कहीं ताज़ियत पे गए थे, तो ताज़ियत में इंसान कितने लोगों को ही मिलता है, बट वो ताज़ियत ही वो भूल गए। हमें लग रहा कि यार हम तो ताज़ियत के लिए यहाँ आ गए, तो ये क्या था? ताज़ियत वहीं रहा और इतने लोग जुड़ गए कि हज़ारों में लोग जुड़े। और यहाँ लोग थे कांग्रेस में जस्ट बिकॉज ऑफ आज़ाद साहब, तो लोगों को उसी चीज़ में वापस शायद जोड़ना। बट लोग आज क्लीन एंड क्लियर है और सबको पता हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज़ाद साहब है तो वो आज़ाद साहब ही रहेंगे, चाहे किसी का कुछ भी बोलना हो, बट लोग उनको उसी नाम से जानते। और लोग जम्मू कश्मीर ने सारा हिंदुस्तान जो ही गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लेते हैं तो खड़े हो जाते हैं, एक एजड लोग तक। अच्छा, ये बताइए कि DAP और जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आप कहाँ देखती है? DAP आई थिंक आप सब देखते भी होंगे, और कांग्रेस के वही 60 लोगों की हालत है। बाकी DAP आप देख रहे कहाँ तक जा रहा है, चाहे लोलाब ले ले, चाहे बानिहाल ले ले, चाहे जम्मू ले ले और चाहे श्रीनगर में ले ले, हर एक जगह DAP बहुत ऊंचा जा रहा है। और इंशाअल्लाह मैंने आपको यही बोला ना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक सैलाब होगा, वो भी श्रीनगर से होगा, बाहर से नहीं। और कोई एडिटिंग नहीं होगी जैसे लोग कर चुके हैं एडिटिंग, तो एक ही बंदे को 4 जगहों पे दिखाया है, वैसा नहीं होगा और ओपनली होगा। जो आज तक आज़ाद साहब लोगों को देते आए हैं वो इंशाल्लाह आगे भी वैसे ही चलाएंगे। अच्छा, चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से जुड़ रहे हैं, या तो पहले कांग्रेसी थे या दूसरी पार्टियों से होकर कांग्रेस से जुड़ते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है अब? मुझे तो नहीं लगता है। आज़ाद साहब के निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती तो फिर लोग भी उनके साथ होते। लोगों के वोट ही बताएंगे कि वो कितने स्ट्रांग है। बाकी आज के टाइम पे आप देखिए, जहां भी आज़ाद साहब एक दिन के लिए भी आते हैं ना, तो सारा एरिया भर गया होता है। कांग्रेस का हाल तो सारी दुनिया को इस टाइम पता है, फिर जीत के ही निकल जाते। गुजरात भी गया, बाकी स्टेट्स भी गए, अब बच्चे क्या है, गिने चुने। तो फिर यहाँ क्या हाल है वो पहले से पता है। ये बताइए, हमें ये भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और BJP इकट्ठा
آئندہ اسمبلی انتخابات لڑنے والے ہیں۔ آزاد صاحب نے پہلے سے بولا ہے کہ مجھے بی جے پی کے ساتھ کوئی کولیشن کرنی ہی نہیں ہے، تو ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ وقت فیصلہ کرے گا، ان کا بولنا وہیں کا، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا ان کا بولنا کیا تھا اور اصلیت کیا ہے۔ باقی ہم کبھی بی جے پی کے ساتھ تھے ہی نہیں، تو آج کے بعد بھی کیوں ہوں گے؟ اگر ان کو بی جے پی کے ساتھ ہی رہنا تھا تو وہ بی جے پی کو ڈائریکٹ جاتے اور وہاں تو ان کو ویلکم کرتے، کیونکہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ اگر یہاں ایک صحیح لیڈر ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کی عوام کے لیے، خالی یہ غلام نبی آزاد صاحب ہے۔ اینڈ خود سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ اگر ترقی آئے ٹائمز کے، وہ آزاد صاحب نے لائی۔ باقی وہاں جو کام انہوں نے چھوڑے ہیں وہ وہیں حد ہے ان کی، 300 میٹر کا کام نہیں وہ کر پاتے ہیں۔ جو روڈ انہوں نے چھوڑا تھا اس ٹائم، وہ آج تک اتنے سال کے بعد بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو یہ حال ہے ہماری سرکاروں کا، جو ہوا تھا آج تک وہ کیا بولیں گے؟ آپ نے کہا کہ آزاد صاحب جو بھارت جوڑو یاترا ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، یہ آپ کا کہنا ہے، مگر جو کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی کے نظریے سے جو میل کھاتے ہیں وہ اس یاترا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کیا یہ غلام نبی آزاد کی طرف اشارہ تو نہیں؟ میں نے کہا نا، یہ ان کا بھرم ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلام نبی صاحب وہ آزاد تھے، وہ آزاد رہیں گے، ان کے بولنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے کو لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، ہمیں ان جوڑوں ووڑوں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ سب کو دکھے گا، وقت آنے پہ سب کو دکھے گا غلام نبی آزاد کیسے ابھر کے آئیں گے، اور ان کی جتنے بھی لیڈر ہیں، اور وہ اسپیشلی میں یہ بولوں کہ وہ نئے ینگسٹر کو موقع دے رہے، جو یہاں فیسز وہ انٹروڈیوس کر رہے، وہ نئے جو یوتھ ہے یہاں کا، ان کو انٹروڈیوس کر رہے، یہاں کی لڑکیوں کو موقع دے رہے ہیں، یہاں کے لڑکوں کو موقع دے رہے ہیں، آپ ابھر کے آپ کرے کام۔ تو یہ تو ان کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہاں تک سچ بول رہے ہیں، ان کو خود کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے ہمیں کہ آزاد صاحب کب تک آزاد رہیں گے؟ کیا الیکشن کے اعلان تک یا اسمبلی انتخابات کے نتائج تک؟ آزاد صاحب آزاد ہے اور آزاد ہی رہیں گے۔ آزاد صاحب کبھی انہوں نے ایک ہی ورڈ بولا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، بس۔ باقی وہ اللہ کی ایک ڈور کو کھینچے ہیں، پکڑ کے ہیں، انشاءاللہ وہ ان کو کامیاب کر کے لے کے چلیں گے۔ آج تک جہاں بھی وہ گئے ہیں وہ کامیاب ہو کے نکلے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کے ہی نکلیں گے۔ یہ سارا جین کے نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کسی کے ساتھ کولیشن ہوگی، اگر ہوگی تو وہ بس ایک غلام نبی آزاد صاحب بنائیں گے انشاءاللہ۔ باقی پتہ نہیں ہے وقت کا، البتہ بی جے پی کے ساتھ کولیشن نہیں ہوگی۔ الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشن سے ایک گورنمنٹ بنتی ہے۔ یہاں آپ کسی بھی آفیسر کو جائیں، چاہے کوئی بھی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، کسی بھی آفیسر کو جائے، کوئی کام نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے ہم ہی سرکار ہے۔ ہر ایک چیز ایک وہ میس ہوا ہے، حفظڑ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ آپ کیا مانتے ہیں؟ بی جے پی کیا دیکھنا چاہتی ہے اور کس کا انتظار کرتی ہے؟ بی جے پی اس وقت بولی تھی کہ آرٹیکل 370 کے بعد ایک نیا کشمیر ہوگا، تو نیا کشمیر اگر یہ ہے تو پرانے کا ہم لوگ تو خوش تھے، ہم اسی کشمیر میں پھر خوش تھے، ہمیں ادھر ہی دے دے، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے نیا کشمیر۔ اگر یہ حال ہے نیا کشمیر، تو نیا کشمیر کس کو یہ بولیں گے؟ اب ہم لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں، آپ اگر بولے تھے جی آرٹیکل 370 کے بعد کوئی ملٹنسی نہیں ہوگی، ابھی بھی ملٹنسی ہے، جہاں جائیں کام نہیں ہو رہے، جس ڈپارٹمنٹ میں جائے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں کام ہی نہیں ہو رہے، لوگ پریشان ہیں۔ اور سمہاؤ یہاں تک تو بی جے پی ریسپانسبل، بیکاز سینٹر میں وہ بیٹھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، یہاں خالی ٹیورزم کا بول رہے ہیں۔ وہ ٹیورزم کہاں تک ہے وہ یہ نہیں کر رہے، وہ انکلوڈ کس کو کر رہے ہیں؟ جو یہاں ویکیشن آتا ہے وہ بھی اس کو ٹیورزم بولتے ہیں، یہاں یاتریز آتے ہیں، پلگرمز ہیں جو کہ وہ آتے رہتے تھے، وہ تو پہلے سے آتے ہیں، اس کو بھی وہ بھی ٹیورزم بولتے ہیں۔ وہ ٹیورزم کہاں سے ہوا؟ جس طرح انہیں وعدے کیے تھے اکارڈنگ ٹو دیٹ، تو مجھے نہیں لگتا ہے 0.5% ہے ویسا ڈیولپمنٹ۔ بہرحال آپ نے سیاسی جوڑ توڑ اور راہل گاندھی کی جو یاترا ہے اس پر بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، اینڈ تھینکس اے لاٹ۔